ایک چھوٹے گاؤں میں جو سبز وادیوں کے درمیان بسا ہوا تھا، ایک مشہور اثر تھا جس کا ذکر صرف سرگوشیوں میں ہوتا تھا۔ ایلزیم کا آئینہ۔ کہا جاتا تھا کہ یہ آئینہ نہ صرف انسان کی سچی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ وہ شخص جو آئینے کی پراسرار طاقت کے لائق ہو، اس کی ایک خواہش پوری کر دیتا ہے۔ ارجن نام کا ایک نوجوان جو ایک عاجز مٹی کا برتن بنانے والا تھا اور بڑے فنکار بننے کے خواب دیکھتا تھا، اس گاؤں میں رہتا تھا۔ اس میں صلاحیت تھی لیکن اس کا کام کبھی بھی سراہا نہیں گیا اور اس نے ہمیشہ اپنے کام کو ثابت کرنے کا موقع چاہا۔ ایک شام جب وہ جنگل کے کنارے مٹی اکٹھا کر رہا تھا تو اسے ایک قدیم آئینہ مل گیا جو پودوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ارجن نے اس آئینے کو گھر لے گیا اور اپنے سادہ ورکشاپ میں رکھ دیا۔ جب وہ کام کرتا تھا تو اس نے دیکھا کہ آئینہ نہ صرف اس کی تصویر ظاہر کرتا ہے بلکہ ایک مدھم ماروائی روشنی سے چمکتا ہے۔ ایک رات، امید اور مایوسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ، اس نے آئینے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بڑی فنکار کے طور پہ پہچانا جائے۔ آئینے کی سطح پر چمک اٹھی اور ایک گہری گونجتی آواز گونجی، پہچان حاصل کرنے کے لیے پہلے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگلے دن صبح ارجن نے دیکھا کہ اس کا ورکشاپ بدل چکا ہے۔ جو مٹی اس نے بنائی تھی وہ اب حیرت انگیز مجسموں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہر ایک زیادہ خوبصورت تھا جتنا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب اس کی شاندار تخلیقات کی خبریں پھیل گئیں تو لوگ دور دراز کے علاقوں سے ارجن کا کام دیکھنے آئے۔ وہ ایک عظیم فنکار کے طور پر مشہور ہو گیا، لیکن شہرت کے ساتھ حسد اور لالچ بھی اس کے ساتھ تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کی کامیابی کو اپنے نام کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسروں نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی صلاحیت چھوڑ دے۔ چیلنجز کے باوجود ارجن عاجز اور اپنے فن کے لیے پرعزم رہا۔ اس نے آئینے کی باتیں یاد رکھی اور سمجھا کہ سچی پہچان دوسروں کی تعریف سے نہیں بلکہ اپنے اندر سے آتی ہے۔ اس نے اپنی شہرت کو جو ان فنکاروں کی مدد اور رہنمائی کے لیے استعمال کیا اور اپنی کامیابی کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹ دیا جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سالوں بعد ارجن نے آئینے کو جنگل میں واپس رکھ دیا اور ایک گہری تسلی کا احساس محسوس کیا۔ آئینہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ افسانے میں چلا گیا۔ گاؤں والے ارجن کی حکمت اور مہربانی کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور آئینہ خود شناسی اور عظمت کی سچی حقیقت کی علامت بن گیا۔